الله يا الله عبدك يلبي نداك الله يا الله ما خاب من ناداك الله يا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ سب کو اپنے پروگرام مارننگ وتھ قرآن میں خوش آمدید کہتی ہوں. آئیے اپنی صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے دن بھر کے کاموں میں اس قرآن کے ذریعے برکت ڈالے اور اس قرآن کے سے ہمیں ہدایت لینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے پیچھے قصہ پڑھا ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ، جب ان میں سے ایک خاندان کا ایک شخص قتل ہو گیا اور بھتیجوں نے خود ہی قتل کیا اور پھر واویلا مچا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، اور گائے ذبح کرنے میں انہوں نے کس قدر پس و پیش اختیار کی. بلاخر انہوں نے وہ گائے ذبح کی، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ قاتل بھی واضح کر دیا، ان کے دلوں سے گاؤ پرستی کی محبت بھی ختم کی، اور مردے کا زندہ ہو جانا بھی، مردوں کے زندہ ہونے پر ان کا یقین بھی پختہ کیا. یہ تین کام ایک واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کیے. تو اب آتے ہیں وہ واقعہ، وہ قصہ ختم ہوا آیت نمبر 73 پر. اب آج ہم کریں گے آیت نمبر 74. تو آئیے شروع کرتے ہیں. پہلے ہم دیکھتے ہیں آیتوں کا ترجمہ اور پھر ہم ان کی تفسیر دیکھیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. ثم پھر قست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی یہ سارا واقعہ پیش آنے کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ تو یہ پتھروں کی طرح ہو گئے. ہجارہ پتھر کو کہتے ہیں، او یا اشد قسوہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ اور بے شک من الحجارۃ پتھروں میں سے لما یتفجر منہ الانہار ایسے بھی ہوتے ہیں، یتفجر نکل آتی ہیں، پھوٹ پڑتی ہیں، منہ الانہار جن میں سے نہریں. وَإِنَّ اور بے شک منہا ان پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، لما جو کہ یشقق پھٹ جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ تو ان میں سے پانی نکل آتا ہے، یعنی چشموں کی صورت میں. وَإِنَّ اور بے شک منہا ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، لما یحبط من خشیت اللہ لما جو یحبط گر جاتے ہیں، من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اللہ غافل نہیں ہے، اما تعملون جو تم کر رہے ہو اس سے اللہ غافل نہیں ہے. آیت نمبر 74 اور آیت نمبر 75. افتطمعون اے مسلمانوں، اے لوگو، افتطمعون کیا تم مطمئن ہو، کیا تمہیں کوئی توقع ہے، کیا تمہیں کوئی امید ہے، ان یؤمنوا لکم کہ وہ تمہارے لیے ایمان لے آئیں گے، تمہاری دعوت پر وہ ایمان لائیں گے. وقد حالانکہ، وقد یہاں پہ واو حالیہ، وقد حالانکہ، کانا ہے، فریق منہم ان میں سے ایک گروہ، وقد کانا حالانکہ شیوا رہا ہے، حالانکہ ان کا یہی معاملہ رہا ہے، فریق منہم ان میں سے ایک گروہ کا یہی معاملہ رہا ہے، یسمعون کلام اللہ اللہ کا کلام سنتے ہیں، ثم یحرفونہ پھر اس کو بدل ڈالتے ہیں، من بعد ما عقلہ سمجھنے کے بعد بھی اس کو بدل ڈالتے ہیں، ما عقلوہ جو کہ انہوں نے سمجھا، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں. آیت نمبر 74 اور 75 آج ہم یہی دو آیات کریں گے. اچھا جی، جن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تھی وہ یہی تھے
مدینے میں سورۃ البقرہ مدنی صورت ہے۔ مدینے کے لوگوں نے جوک در جوک اسلام قبول کیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر نہ صرف لبیک کہا تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آئیے ہمارے شہر کو مرکز اسلام بنائیں۔ اپنی جان مال ہر چیز پیش کر دی تھی۔ اب یہ لوگ جو تھے انہوں نے پہلے سے سن رکھا تھا کہ ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کا جو لوگ ساتھ دیں گے وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر پوری دنیا پر غالب آ جائے گا۔ وہ نبی اور اس نبی کا دین، اس نبی کی شریعت رہتی دنیا تک کے لیے آخری اور دائمی شریعت ہوگی، اور اس نبی کے صحابہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے اور پوری دنیا کی سپر پاورز کو مغلوب کر دیں گے۔ اب ان کے پاس تو کوئی الہامی کتاب نہیں تھی، کوئی ایسا سورس نہیں تھا، پھر انہوں نے یہ ساری باتیں کہاں سے سن رکھی تھیں؟ انہیں یہ سب کس نے بتایا تھا؟ جی ان کو یہ ساری باتیں علماء یہود نے بتائی تھیں، جو مدینے میں ایک نبی کی تلاش میں آ کر مقیم ہو گئے تھے کہ وہ نبی اس شہر میں آباد ہوگا جس کی سرزمین سیاحوں والی ہوگی، جہاں کھجور کا درخت کثرت سے کاشت ہوتا ہوگا، وہ نبی ایسے شہر میں مبعوث ہوگا۔ یہ ساری باتیں مدینہ کے رہنے والوں نے اپنے گرد و نواح میں رہنے والے یہودیوں سے سنی تھی۔ اب وہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ یہ نبی جو آیا ہے، یہودی تو سب سے پہلے بڑھ کر اسلام قبول کریں گے اور اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب ہم دین کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں، جب ہمیں قرآن کی سمجھ آتی ہے اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ جب ہم اس قرآن کو سمجھیں گے اور سمجھائیں گے تو ہمارے ارد گرد جو مذہبی لوگ ہیں، جو بظاہر ہمیں بہت مذہبی نظر آ رہے ہیں، باپردہ عورتیں ہیں، مولوی حضرات ہیں، یہ لوگ ہمارا ساتھ دیں گے۔ لیکن ہوتا اس کے برعکس ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو آپ کو بظاہر دنیا دار نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو بظاہر آپ کو دین سے دور نظر آ رہے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں آپ دیکھیں گے طلب اور تڑپ ہوتی ہے، وہ آپ کا ساتھ دیتے ہیں، اور دین پر جو بظاہر دین کے ٹھیکیدار بنے ہوتے ہیں وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ کسی نہ کسی طرح آپ کے اندر سے اختلافات نکال ہی لیں گے، کمیاں آپ کے اندر سے نکالنی شروع کر دیں گے، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو اپریشیٹ کریں، وہ آپ کے لیے ہیلپ فل بنے، وہ آپ کی غلطیاں نکالنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس پر ہم مزید بعد میں بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علماء مدینہ کے رہنے والے یہودیوں نے کیا کیا۔ مدینہ میں رہنے والے یہودیوں نے اس وجہ سے کہ وہ نبی ہم میں سے نہیں آیا، بنی اسماعیل میں آ گیا ہے، بنی اسرائیل میں آنے کی بجائے، اسحاق کی اولاد میں سے آنے کی بجائے وہ اسماعیل کی اولاد میں سے آئے ہیں، تو گویا سمجھ لیں انہوں نے شریکہ ایک نکالا اپنا، انہوں نے حسد کے مارے نبی پاک کا انکار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی روش، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں پورے 10 رکوعات میں ان کی حرکتیں، ان کے کرتوت بتائے ہیں کہ وہ تو یہ کچھ کرتے رہے ہیں اپنے نبیوں کے ساتھ۔ پھر ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس کے بعد ان کے دل سخت ہو گئے۔ اتنے معجزات دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل سخت ہوئے، اور ایسے سخت اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی۔ پہلے اللہ نے کہا پتھر کی طرح، پھر اللہ نے کہا اس سے بھی سخت پتھر، تو پھر ان میں سے دریا نکل آتے ہیں، چشمے نکل آتے ہیں، اور یہ جو ساحل سمندر پر پتھر ایک دم گرتے ہیں نا، ایک دم وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں سمندر کے اندر، یا اگر آپ پہاڑی علاقوں میں جائیں تو وہاں پہ ایک دم لینڈ سلائیڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ من خشیت اللہ ہوتا ہے، پتھر بھی اللہ کے ڈر سے کانپ جاتے ہیں، پتھر بھی اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتے ہیں، فَيَتَفَجَّرُ،
پھٹ جاتے ہیں. یشققو کا مطلب بھی پھٹ جانا ہے. پہلے دریا پھٹ کے ان میں سے دریا نکلے، پھر پھٹ کے ان میں سے چشمے نکلے، اور پھر اللہ نے کہا یہ اللہ کے ڈر سے، یہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ غافل نہیں ہے ان کے اعمال سے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَفَتَطْمَعُونَ کہ تم نے ان لوگوں سے امید لگائی ہوئی ہے. اب بہت سے وہ لوگ اہل مدینہ میں سے بھی جو مخالفین تھے، جو مخالفتیں کرتے تھے، وہ یہ چیز انہیں ڈاؤٹڈ کر رہی تھی، ڈاؤٹ ان کے دلوں میں پیدا کر رہی تھی کہ یہ علماء ہیں، یہ مشائخ ہیں، یہ مقدس بزرگ ہیں، یہ تو جانتے بوجھتے ہیں. پھر یہ تو مطلب اسرائیل کی تاریخی سرگزشت بیان کرتے ہیں، یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائے؟ یہ چیز ان کے ڈاؤٹ میں اضافہ کر رہی تھی، ان کے شک میں، ان کو متزلزل کر رہی تھی ایمان سے. تو اللہ نے فرمایا کہ کیا تم نے ان لوگوں سے امید لگا رکھی ہے جنہوں نے پیچھے یہ کیا، بندر بنا دیے گئے، پھر انہوں نے گائے پرستی، گائے کی پوجا شروع کر دی فرعون سے نجات پانے کے بعد، پھر انہوں نے یہ ہٹ دھرمیاں کی ہوئی ہیں، نبیوں کو قتل کیا ہے، نبیوں کو ستایا ہے، نبیوں کو تنگ کیا ہے. ان سے تم لوگوں نے امید لگا رکھی ہے. أَفَتَطْمَعُونَ تم ان سے امید لگاتے ہو، تمہیں ان سے کوئی توقع ہے، حالانکہ ان میں سے ہی علماء، اور فریق منہم کا مطلب ہے کہ ان میں سے ہی علماء اور مشائخ کا بڑا گروہ ایک ایسا تھا جو کہ یسمعون کلام اللہ، اللہ کا کلام سنتا تھا. تورات، زبور اور بھی جتنے آسمانی صحیفے تھے ان کو پڑھتے تھے، ان کو سنتے تھے، ان کے ماہر بنے گے، ان کے لیے زندگیاں صرف کی. پھر کیا کرتے تھے؟ ثم یحرفونہ پھر اس کو بدل ڈالتے تھے، اس پر عمل نہیں کیا، اس کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کیا. اس کو وہ کتابیں تو اللہ کی ہدایت دینے آتی ہیں، شریعت بن کر آتی ہیں، اس کو شریعت نہیں بنایا. کیا کیا؟ یحرفونہ من بعد ما عقلوہ جو سمجھ آئی اس کے مطابق اس کو بدل ڈالا. ان کتابوں کے اندر تحریف کرنے والے کون ہیں؟ کان فریق منہم انہی میں سے ایک گروہ ہے. وہم یعلمون اور جانتے ہوئے انہوں نے ایسا کیا. دو طرح کی تبدیلیاں کی، ایک تو اصل معنی و مفہوم سے پھیر کر اپنی خواہش کے مطابق ڈال دیا، آج بھی ایسے ہی ہے. اور دوسری تبدیلی کیا تھی؟ الفاظ میں تغیر و تبدل کیا، الفاظ کو چینج کر دیا، اپنی خواہشات کے لیے اپنی ہی شریعت بنا ڈالی. اتنی بڑی جرت کہ اللہ کی کتاب کو بدل ڈالا. آج بھی ایسا ہی ہے. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ایسے فرقے ہیں، ایسے علماء ہیں جو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ امت کے عام بندہ قرآن کی طرف آئے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ بار بار یہ آیت آتی ہے سورۃ قمر کے اندر. بہرحال یہ آیت بار بار آتی ہے کہ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ تو قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے غور و فکر کرنے والا، کوئی ہے غور و فکر کرنے والا. ہم نے اس کو آسان بنا دیا ہے. آج اہل مغرب اس قرآن کو سمجھ کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کر رہے ہیں، اور ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ اس کو ڈائریکٹ نہیں پڑھیں. مطلب آپ اس کو ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ گمراہ ہو جائیں گے، یعنی آپ فرقہ واریت سے نکل آئیں گے. اصل بات تو یہ ہے نا، جب جو انسان اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرتا ہے، ایک فرقے کو ڈیفینڈ کرے گا، وہ معاذ اللہ تحریفات کا شکار ہوگا. اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے وہ قرآن کو، وہ حدیث کو، وہ معنی اور مفاہیم دے گا جو اس کے فرقے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، یا وہ تحریف کرے گا یا وہ اکتمان کرے گا یعنی چھپائے گا.
حدیثوں کو چھپائے گا، آیتوں کو چھپائے گا۔ تو اسی لیے اس فتنے کا شکار مت ہوں، قرآن کی طرف آئیں، قرآن کو خود سے سمجھیں، عربی سیکھنے کی کوشش کریں، تھوڑا ٹائم نکالیں، دن میں آپ 10 منٹ نکال لیں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ آپ کے لیے وے آف لائف آسان بنا دے گا، پرسکون بنا دے گا۔ یہ ٹینشنز، یہ ڈپریشن، آپ انگزائٹی، آپ ان چیزوں سے نکل آئیں گے، آپ کی زندگی سے مایوسیاں، محرومیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن انسان کو نہ ہی تو فرمایا کہ نہ ہی وہ غم زدہ ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ سیڈ ہوتے ہیں، نہ مایوس ہوتے ہیں۔ کون لوگ؟ جو قرآن کو سمجھتے ہیں۔ تو علماء یہود نے بھی یہی کیا، اور علماء سو ہر دور میں موجود رہے ہیں۔ آج کے علماء سو بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ عوام الناس کو قرآن سے روکتے ہیں، قرآن کی طرف نہیں آنے دیتے۔ تو آئیے قرآن کو خود سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں نے دیکھا ہے گھنٹوں گھنٹوں لیکچر دیے جاتے ہیں، خطبے دیے جاتے ہیں۔ جمعے کا خطبہ بہت اہم چیز ہے، بہت اہم چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ قرآن پاک سنا کرتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود سے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے قرآن سنتے سنتے جب وہ اس آیت پر پہنچے کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا دیں گے، آپ کو ان سب پر شہید بنا دیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زار و کتار رونے لگے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بس کرو، یعنی یہ منصب، یہ منبر جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری ان علماء کے اوپر اللہ نے ڈالی ہوئی ہے کہ جمعے کے دن لوگوں کو شریعت محمدی سمجھانی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے، نعتیں پڑھ کے ادھر ادھر کی باتیں کر کے وہ ٹائم گزار دیا جاتا ہے، کوئی تیاری نہیں کی جاتی۔ جبکہ چاہیے تو یہ کہ نوٹس بنائے قرآن کے، علماء کو چاہیے جو عالم دین ہے قرآن کے نوٹس بنائیں، ان نوٹس کے مطابق پلان کریں کہ آج کے خطبے میں ہم نے اتنا قرآن سمجھانا ہے، اور پھر اس کی تفسیر احادیث سے کریں، صحیح الاسناد احادیث سے کریں۔ پھر دوسرے خطبے میں ہم نے اتنا پڑھانا ہے، اس کو ایک کلاس بنائیں قرآن سمجھانے کی۔ لیکن کیا ہوتا ہے، یا تو اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے، یا صرف ادھر ادھر کی باتیں کر کے اس ٹائم کو سپینڈ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری علماء کے اوپر آتی ہے۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ صرف اور صرف تب ہوتا ہے، علماء سو کب بنتے ہیں، اور دیندار لوگ کیوں یہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں، کیوں وہ مخالفتوں پر اتر آتے ہیں، جب تقوی کی کمی ہوتی ہے، اور جب ہم یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ بہت زیادہ ہے، ہم تو بہت عالم فاضل ہیں، اور ہم دوسروں کو حقیر سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز دیندار طبقے کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ہر وہ مسلمان لڑکی، وہ مسلمان عورت جو مکمل طور پر نقاب کرتی ہے، وہ جو نہیں کرتی ان کو وہ اپنے سے کم تر سمجھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ وہ ٹھیک ہے، آپ نے بظاہر شریعت اپنے اوپر لاگو کی ہوئی ہے، لیکن میں بھی آپ نے صرف وہ ایک ماحول کی وجہ سے جو آپ کو شروع سے ملا، اس کی وجہ سے آپ نے دینیت کا ایک لبادہ چڑھا لیا ہے۔ نہ جانے کتنے لوگ قرآن سمجھنے کی، دین کو سمجھنے کی ہم سے زیادہ تڑپ رکھتے ہیں، اور اللہ کو ان کی وہ تڑپ ہم سے زیادہ پسند ہو۔ تو اسی لیے جب ہمارے اندر یہ چیز آنی شروع ہو جاتی ہے کہ دین کی تو بس ہمیں ہی سمجھ ہے اور ہم بہت دیندار ہیں، تو یہ جو چیز ہے یہ ہمیں باقی لوگوں سے ایک تو دور کرتی ہے، اور دوسرا جو دین کی دعوت لے کر اٹھتے ہیں ان کا ساتھ دینے سے روکتی ہے۔ تو آج کا یہ آیات بہت اہم ہیں، بہت قابل غور ہیں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دین کی دعوت کو لے کر اٹھتے ہیں، جو قرآن سمجھنے اور سمجھانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم تقوی کی راہوں کو کبھی چھوڑیں نہ، ہم ہمیشہ تقوی پر گامزن رہیں، اپنے دلوں کو سخت ہونے سے، دلوں کی سختی سے بچیں، دلوں کی سختی سے اللہ سے ڈریں، اللہ سے پناہ مانگیں۔ یہی دلوں کی سختی تھی جنہوں نے علماء یہود کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے روکا تھا۔
کتنا بڑا المیہ ہوا ان کے ساتھ کہ جس نبی کے وہ منتظر تھے، اپنے دلوں کی سختی، اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے اس نبی کا ساتھ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس دلوں کی سختی سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک، اے اللہ میرے دل کو اپنے دین پر گامزن رکھنا۔ امید کرتی ہوں ان آیات کی اچھی سی سمجھ آئی ہوگی، جبکہ مجھے آج موقع نہیں ملا ان کی لفظی تفسیر کرنے کا اور یہ بتانے کا کہ یہ الفاظ جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، آج کل انٹرنیٹ بہت زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے، اسی لیے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ 20 منٹ سے لمبی ویڈیو نہ بنے۔ تو بہرحال جتنا بھی ہم نے سمجھا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ویڈیو کو لائک اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے مجھے ضرور آگاہ کیا کریں۔ اب اجازت دیں، فی امان اللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ عبدك